خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مسیح کا خادم پادری شہزاد ڈگل خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عزیزو، خدا کے کلام حق میں سے پڑھیں گے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور 13 آیت مبارکہ۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ عزیزو، خداوند نہایت عظیم کے لائق ہے، وہ مبارک ہے، وہ پاک ہے، وہ بزرگ ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ وہ نہایت عظیم کے لائق ہے۔ 2020 سال میں ہم نے بہت سارے ایسے حالات دیکھے جو دکھ سے بھرے ہوئے تھے، پریشانیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمارے عزیز ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن عزیزوں پھر خدا ہم پر رحم کرنے کو ہے، اور ایک نیا سال 2021واں ہماری زندگی میں لانے کو ہے۔ تو بے شمار چیلنجز لے کر یہ 2021واں سال ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ بے شمار کام ہیں جو ہم نے پچھلے سال نہیں کیے، 2020 سال میں ہم نہیں کر پائے، لیکن 2021واں سال خدا اس لیے دے رہا ہے کہ ہم خدا میں رہتے ہوئے وہ تمام کام انجام دیں۔ آئیں ہم اپنے حوالہ کی طرف جائیں گے۔ کلام حق میں سے ہم نے پڑھا، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پولس رسول نے یہ خط یورپ کی سرزمین پہ پہلی کلیسیا جو رومیوں کے صوبہ مقدونیہ کے شہر فلپی میں تھی اس کو لکھا۔ رسول نے اس کلیسیا کو یہ خط اس وقت لکھا جب وہ قید میں تھا، پریشان تھا اور اپنے ساتھیوں سے دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کئی دوسرے مسیحی خادم اس کی مخالفت کر کے اسے دکھی اور پریشان بھی کر رہے تھے، اور وہ فلپی کی کلیسیا میں پھیلتی ہوئی جھوٹی تعلیم کے باعث بھی پریشان تھا۔ آج بھی ہم گرد و نواح پر نگاہ کریں، پوری دنیا میں کرسچنز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ایسی بدعات سامنے آ رہی ہیں جو غلط تعلیم لے کر آ رہی ہیں۔ تو ان حالات میں ہم نے کیسے مسیح میں قائم رہنا ہے، کیسے مسیح کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ایمان میں کیسے بڑھنا ہے، یہ ہم پولس رسول کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ باوجود پریشانی کے تاہم اس خط سے خوشی اور اعتماد جھلکتا ہے جو یسوع مسیح پر پولس کے گہرے اور مضبوط ایمان کا مظہر ہے۔ یہ خط لکھنے کی فوری وجہ یہ تھی کہ پولس کو فلپی مسیحیوں کا شکریہ ادا کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ضرورت کے وقت اس کی مدد کی تھی۔ وہ اس موقع کو ان کی یقین دہانی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی اور اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کے باوجود حوصلہ اور اعتماد رکھے۔ وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ مسیح جیسا حلیمی کا رویہ رکھو اور خود غرضی اور غرور سے مغلوب نہ ہو۔ 2021 میں ہم نے روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں محبت ہونی چاہیے، ہمیں یسوع مسیح کی طرح دوسروں سے محبت کرنی چاہیے، خوشی ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، اطمینان ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ صبح شام روپے پیسے کے لیے بھاگتے نہ رہیں، بلکہ ہماری زندگی میں اطمینان ہونا چاہیے، خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، جو خدا نے دیا ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے، ہماری زندگی میں تحمل ہونا چاہیے،
مہربانی ہونی چاہیے. نیکی کے کام ہم کریں 2021 میں, ایمانداری کی زندگی میں بڑھیں 2021 میں. کلام بیان کرتا ہے کہ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور 2021 میں داخل ہونے سے پہلے آئیں عزیزو ہم اس آیت کو مل کر دہرائیں. گلتیوں 5 باب اس کی 24ویں آیت. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق ہمیں چلنا بھی چاہیے. سو عزیزو میرے لیے آپ کے لیے آج خدا کا یہی پیغام ہے کہ ہم نئے سرے سے جو پیدا ہوئے ہیں مسیح میں بڑھتے جائیں, مسیح میں ڈھلتے جائیں. ڈھلتا جاتا ہوں مسیح کی صورت پر, ایمان رکھتا ہوں مسیح کی قدرت پر, یسوع مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں, دھیرے دھیرے لہو سے دھلتا جاتا ہوں. یہ 2021 سال جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے یہ مسیح جیسا بننے کا سال ہے. مسیح کا مزاج آپ کی زندگی میں قائم ہونے کا سال ہے. تو قدم آپ نے اٹھانا ہے. آپ نے مسیح یسوع سے کہنا ہے کہ خداوند یسوع تو مجھے چلا. وہ کہتا مجھ سے سیکھو میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں. وہ کہہ رہا ہے محنت اٹھانے والوں, بوجھ سے دبے تھکے ماندے لوگوں, میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. وہ 2021 میں ہمیں مکمل آرام دینا چاہتا ہے. باوجود کہ ہماری زندگیوں میں جیسے بھی چیلنجز آئیں وہ ہماری زندگی میں اطمینان بھرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے. عزیزو 2021 سال میں 2021 میں ہم نے حرام کاری, نپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑے کو, حسد کو, غصے کو, تفرقے کو, جدائیوں کو, بدعتوں کو, بغض کو, نشہ بازی کو, ناچ رنگ کو اپنی کمیونٹی سے دور کرنا ہے, اپنے گھرانوں سے دور کرنا ہے, اپنی زندگی سے دور کرنا ہے تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگی میں آئے. کلام میں لکھا خدا کا روح تم میں بسا ہے اور تم خدا کا مقدس ہو. ہم خدا کے روح کے لیے بنائے گئے ہیں اور خدا کا روح ہم میں تبھی بسے گا جب ہم پاک زندگی گزاریں گے. عزیزو کتنے لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے راست بازی کے کام کرتے ہیں. کلام میں لکھا فریب نہ کھاؤ, خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا, کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. اور 2021واں سال ہمارے لیے برکت کا سال ہے, کامیابی کا سال ہے, بحالی کا سال ہے. اور کلام میں لکھا ہے ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے, کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو وقت پر کاٹیں گے. کتنے لوگ ہیں جو راست بازی کے کام کرتے کرتے 2020 میں تھک چکے تھے. کتنے لوگ تھے جن کو مسیح یسوع کے لیے, خدا کے کلام کے لیے مسیح یسوع کے نام پر قید خانہ میں ڈالا گیا, اذیت دی گئی. تو کلام ان کو انکرج کر رہا ہے کہ وہ مبارک ہیں. 2021 سال میں اگر آپ دوسروں سے رنجیدہ رہے ہیں, دوسروں سے روٹھے رہے ہیں, تو یہ 2021واں سال آپ کے میل ملاپ کا سال ہے, صلح کا سال ہے. آئے سال کے آغاز میں ہی آج ابھی خدا سے وعدہ کریں کہ آپ دوسروں کو معاف کریں گے. جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ انہیں معاف کریں, جنہوں نے آپ کا نقصان کیا ہے آپ انہیں معاف کریں, دل سے انہیں معاف کریں.
تو خدا یقیناً آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو برکت پر برکت دے گا۔ یہ 2021واں سال جو آپ کی زندگی میں خدا لے کر آیا ہے، نجات کا سال ہے، بحالی کا سال ہے، مسیح میں گہرا ہونے کا سال ہے۔ کلام میں لکھا ہے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ اگر آپ مسیح میں چلتے چلتے ماند پڑ گئے ہیں، تھک گئے ہیں اپنی صلیب اٹھا کر چلتے چلتے، تو خدا آج اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم نے یسوع مسیح کو خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ آپ نے نئے سال کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور خدا کے کلام کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا نے اپنا زندہ معتبر کلام آپ کو دیا ہے جس پر عمل کر کے آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ یہ 2021واں سال آپ کے لیے آزادی کا سال ہے، بحالی کا سال ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی جان کا فدیہ دے کر، اپنا کفارہ دے کر آپ کو قیمت سے خریدا ہے، مول لیا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے، گلتیوں 5 اس کی پہلی آیت، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم دوبارہ گناہ کی غلامی میں جتے۔ آج میں ان سب کو انکرج کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے واٹر بیپٹزم لیا ہے، وہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا میں قائم ہونے کے لیے پیش کیا ہے، وہ مبارک لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں وہ پاک ہیں، وہ مبارک ہیں، کیونکہ وہ برہ کے پاک لہو سے دھلے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے 2021واں سال امید کا سال ہے، کامیابی کا سال ہے، کیونکہ مسیح یسوع ان کے ساتھ ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی خداوند یسوع مسیح نے ایک نشان دیا ہے، ہم نے اس نشان کی طرف دوڑتا ہے۔ بھاگتا چلا جا رہا ہوں میں دوڑتے ہوئے نشان کی طرف، تنگ راستہ وہ بھی کانٹوں سے بھرا، حالات جیسے بھی ہو، راستے میں جیسے بھی کانٹے آئے، خداوند ہمیں انکرج کر رہا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے کہ ہم نے خداوند میں بڑھتے جانا ہے۔ 2020واں سال کووڈ-19 کے باعث ہمارے لیے بہت پرابلمز لے کر آیا، بھوک افلاس دنیا میں پھیل گئی، بہت زیادہ مواد ہوئی، گھروں کے گھر برباد ہوئے، لیکن پھر بھی خداوند میرے لیے آپ کے لیے بڑی امید رکھتا ہے، اور خدا کا یہ فضل ہے کہ آپ 2021ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ سو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ 2021واں سال مسیح کے بغیر نہ شروع کریں، خداوند یسوع مسیح میں اس سال کا آغاز کریں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ عزیزو، خدا کا بندہ پالوس رسول قید خانہ میں رہتے ہوئے بھی خدا کی تمجید کرتا ہے اور چرچ کو انکرج کرتا ہے۔ آج میں اور آپ جو دکھوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں میں زندگی گزار رہے ہیں جو ہمیں ایمان پر چلنے سے روک رہے ہیں، ایسی غلط تعلیم ہمارے درمیان بارہا دفعہ ابلیس لا رہا ہے جو خدا کے کلام کے برخلاف ہے۔
ابلیس ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے کہ ہم ایمان میں پختگی نہ حاصل کریں، ہم مسیح میں گہرے نہ ہوتے جائیں، ہم مسیح میں جڑ نہ پکڑیں۔ تو ہم نے ایسے حالات میں کیسی کوشش کرنی ہے؟ عزیزو، خدا کا بندہ پالوس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ گزرے سال میں ہو سکتا ہے آپ پراپر ایماندار زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہو پائے ہوں۔ ہو سکتا ہے گزرے سال آپ نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہو کہ میں ہر روز بائبل مقدس جو خدا کا الہامی کلام ہے اس کو پڑھوں گا، لیکن آپ نہ پڑھ پائے۔ گزرے سال ہو سکتا ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہو کہ میں خدا کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی آپ سے گناہ سرزد ہوئے۔ یہ وقت دکھی ہونے کا، پریشان ہونے کا نہیں، بلکہ ان گناہوں کو ترک کرنے کا ہے، توبہ کرنے کا ہے، ان چیلنجز پر غالب آنے کا ہے، گناہوں پر غالب آنے کا ہے۔ خدا آج مجھ سے، آپ سے چاہتا ہے کہ ہم ان گولز کو اچیو کریں، ان ٹارگٹس کو حاصل کریں جو پچھلے سال ہم حاصل نہیں کر پائے۔ سو عزیزو، آئیں ہم خدا کے کلام پر نگاہ کرتے ہوئے اس ورس کو دیکھیں گے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ گزرے سال میں وہ کام جو نہیں کر پائے 2021 میں وہ کام راست بازی کے ہم ضرور کریں گے۔ اگر آپ پریئر مین نہیں ہیں، پریئر وومین نہیں ہیں، تو 2021 میں دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، پریئر واریر بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اگر گزرے سال میں آپ کی دعائیا لائف جو ہے ڈسٹرب تھی تو ابھی خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ یقیناً خدا کا پاک روح آپ کو چھوئے گا۔ میرا ایمان ہے خدا کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہے۔ آج وعدہ کریں کہ اگر پچھلے سال میں آپ بائبل مقدس کو روٹین سے نہیں پڑھ رہے تو یہ وقت ہے وعدہ کرنے کا کہ 2021 میں بلا ناگہ خدا کے کلام کو پڑھوں گی، تاکہ خدا کے کلام میں سے میں سیکھوں کہ ان حالات میں، اس سچویشن میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ گو کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی۔ جب آپ راست بازی کے کام کرتے ہیں تو ابلیس طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، لیکن آپ نے دعا کرنی ہے، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے۔ یقیناً یہ نیا سال آپ کی زندگی میں شادمانی کا، خوشحالی کا، برکت کا سال ہے۔ اور اس سال ہم دعا یہ بھی کریں گے کہ خدا اپنے لوگوں کو ہر طرح کی وبا سے، بیماری سے، دکھوں سے محفوظ رکھے۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، تھرون آف گریس منسٹریز کی طرف سے آپ سب کو نیا سال اور نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔ جے مسیح کی، آمین۔ تھینک یو بردر شہزاد گل جی، گاڈ بلیس یو۔ آپ نے بہت اچھا وچن دیا اس نیو ایئر پر۔ خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بلیس کرے، آپ کی منسٹری کو بلیس کرے، آپ کے چرچ کو بہتات سے برکت دے، چرچ کی کلیسیا کو بہتات سے برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ اس وقت ہم پرارتھنا کریں گے اس وچن کے لیے جو آج کا وچن ہم نے سنا ہے، پاسٹر جی نے ہمیں بتایا ہے کہ نئے سال کی شروعات ہم نے کیسے کرنی ہے، کیسے خدا کے نام کو اپنی جیون میں جگہ دینی ہے، اور جو پچھلے سال میں جتنی بھی ہم سے بھول چک ہوئی ہے ان کے لیے क्षमा مانگنی ہے، اور نئے سال میں کے آگمن میں اپنے آپ کو، اپنی دیو پراناتما کو خدا کو کیسے سمرپت کرنا ہے تاکہ خدا ہمارے پریواروں کو، ہمارے گھرانوں کو برکت دے اور ہمیں اپنے پریم میں بنائے رکھے۔ آمین۔ ہاللویا، ہاللویا۔ قدوس قدوس سچے زندہ جلالی یہوہ پرمیشور، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرے نام کو دھنیواد دیتے ہیں پتا پرمیشور جی، اس سمے کے لیے پتا پرمیشور جی، جو آپ نے آج کا وچن جو ہمارے لیے دیا پتا پرمیشور جی، آج پاسٹر جی کے ذریعے جو ہم نے سنا ہے پتا پرمیشور،
उस वचन के जरिए पिता परमेश्वर हमने बचाए जाना है, और पिता परमेश्वर होने दे कि हम वो वचन जो है अपनी जिंदगी में उसको जगह दें, और पिता परमेश्वर जी उस वचन पर हम चलें, क्योंकि हम पिता परमेश्वर तेरे कामिल लोग, तेरी कामिल भेड़े बनना चाहती हैं, और पिता परमेश्वर जी तेरे नक्शे कदमों को फॉलो करना चाहती हैं, ताकि पिता परमेश्वर जी तेरे बताए हुए रास्ते पर हम चलें। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी मैं इस वक्त पूरे ग्रुप के लिए प्रार्थना करती हूँ, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, इन सब के साथ हो पिता परमेश्वर जी, उनको अपनी पाक पना में छुपा के रख पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी इस वक्त जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर जी इस वक्त ग्रुप में एक्टिव है, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, नए साल में उनको बहुत बड़ी बड़ी बरकतें मिले पिता परमेश्वर जी। नया साल पिता परमेश्वर जी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बरकत लेकर आए पिता परमेश्वर, तमाम बीमारियों से रहित हो पिता परमेश्वर जी। जो पिछले साल पिता परमेश्वर जी हमने झेला है वो अगले साल ना झेले। एक नया साल हमारे लिए तूने जो दिया है पिता परमेश्वर जी, उस साल में पिता परमेश्वर जी हमें अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरा आना बहुत नजदीक है पिता परमेश्वर। होने दे कि पिता परमेश्वर हम तेरे नाम और कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र है। तो पिता परमेश्वर हम सबके साथ हो, सबको अपनी पनाह में छुपा कर रख, मांगती मसीह यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन,